اچھا، تو آج ہم ایک بڑا دلچسپ قصہ لے کر آئے ہیں بالی ووڈ کے عامر خان کا۔ جی، عامر خان، جی ان کی ذاتی زندگی سے جڑا ایک واقعہ۔ بالکل، اور یہ قصہ ہے ان کی جوانی کا، جو حیران کن طور پر ان کی شادی کے دن کو پاکستان اور بھارت کے ایک بڑے تاریخی کرکٹ میچ سے جوڑتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے یہ جو بڑے عوامی واقعات ہوتے ہیں نا، جی جی خاص طور پر پاک بھارت کرکٹ جیسے جذباتی لمحات، یہ ہماری ذاتی زندگیوں پر، ہماری یادوں پر بعض اوقات بڑا گہرا اثر ڈال دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آئیے ذرا اس قصے کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ عامر خان یعنی مسٹر پرفیکشنسٹ، جی، انہوں نے خود بتایا کہ کیسے ایک مشہور کرکٹ میچ کے ایک لمحے نے ان کی اپنی شادی کے دن کی خوشی کو ایک عجیب سی کیفیت میں بدل دیا۔ اچھا، کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ جب صرف 21 سال کے تھے تو انہوں نے رینا دتا سے شادی کر لی، وہ بھی گھر والوں کی مرضی کے خلاف۔ او، خفیہ طور پر؟ جی بالکل، خفیہ کورٹ میرج کی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا، شاید کچھ باغیانہ قدم بھی تھا۔ یقیناً، اس عمر میں تو یہ بہت بڑی بات تھی، ہمت کی بات تھی۔ ہاں، اور پھر کہانی یہاں سے اور دلچسپ ہوتی ہے۔ جب وہ شادی رجسٹر کروا کے گھر واپس پہنچے جی، تو گھر پہ کوئی جشن کا ماحول نہیں تھا، بلکہ گھر والے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ شارجہ والا میچ یاد ہے؟ ارے وہ کیسے بھول سکتا ہے، وہ تاریخی میچ۔ بالکل، وہ میچ دیکھنے میں اتنے مصروف تھے، اتنے گم تھے کہ کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا کہ عامر گھر پہ نہیں تھے یا کب گئے کب آئے۔ حد ہو گئی، بیٹا شادی کر کے آیا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں، اور تو اور جس وقت تو گھر میں داخل ہوئے نا، وہ میچ کا بالکل کلائمیکس تھا۔ این وہی لمحہ جب جاوید میانداد نے وہ چیتن شرما کی آخری گیند پر، اوہو، وہ چھکا، وہ تاریخی چھکا جس نے پاکستان کو جتوا دیا تھا، ناقابل یقین لمحہ تھا وہ۔ وہی چھکا تو عامر خان کہتے ہیں کہ اس ایک چھکے نے نا ان کے گھر کا ماحول ایسا بدل دیا ہے۔ کیا مطلب انڈیا کی ہار پہ جو مایوسی پھیلی، اس نے ان کی شادی کی جو ذاتی خوشی تھی اس کو جیسے بالکل دبا دیا۔ اوہو، یہ تو واقعی عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف ان کی زندگی کا اتنا بڑا ذاتی لمحہ، جی، اور دوسری طرف یہ ایک عوامی، ایک قومی سطح کا واقعہ، یعنی میچ کا نتیجہ، وہ ان کے گھر کے ماحول پر، ان کے اپنے احساسات پر حاوی ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بس ایک کرکٹ میچ کا ہارنا جیتنا تھا، یا اس چھکے میں کوئی اور بات بھی تھی؟ دیکھیں، یہ صرف ایک چھکا نہیں تھا نا، خاص طور پر پاک بھارت مقابلے میں وہ لمحہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک طرف قومی فخر، جشن کا سبب بنا، تو دوسری طرف گہری مایوسی کا۔ صحیح۔ اس کا جو جذباتی وزن تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک نوجوان جوڑے کی، وہ بھی خفیہ شادی کی، جو ذاتی خوشی تھی وہ اس اجتماعی کیفیت کے سامنے ماند پڑ گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے یہ جو قومی جذبات ہوتے ہیں، مشترکہ ثقافتی لمحات ہوتے ہیں، یہ کبھی کبھی ہماری انفرادی زندگی کے اہم ترین واقعات پر بھی یوں کہیں کہ سایہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ بات تو ہے کہ ان کی ذاتی تاریخ کا ایک اہم باب قومی تاریخ کے ایک لمحے سے غیر ارادی طور پر ہمیشہ کے لیے جڑ گیا۔ بالکل، اور یہ ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے جو مشترکہ عوامی تجربات ہوتے ہیں نا، جی، خاص طور پر جب وہ شدید جذبات سے جڑے ہوں، جیسے حب الوطنی یا مقابلہ، وہ کس طرح ہماری اپنی کہانیوں، ہماری یادوں کو شکل دیتے ہیں۔ عامر خان کی شادی کی یاد شاید ہمیشہ اس کرکٹ میچ سے جڑی رہے گی۔ تو پھر اس ساری بات چیت کا، اس قصے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی کہانی ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ یہ کہ ہماری جو ذاتی زندگیاں ہیں، ہماری تاریخیں ہیں، وہ اکثر بڑے عوامی واقعات کے ساتھ غیر محسوس طریقے سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے اجتماعی جذبات، قومی واقعات یا مشترکہ ثقافتی تجربات ہماری انفرادی یادوں کو، ہماری ذاتی خوشی یا غم کو غیر متوقع طور پر رنگ دے سکتے ہیں، کبھی اچھا، کبھی جیسے اس معاملے میں تھوڑا مایوس کن۔ بالکل صحیح، اور یہ بات سامعین کے لیے بھی ایک سوچ کا پہلو چھوڑ جاتی ہے جی، کہ کیا کبھی کسی کی زندگی میں کوئی ایسا اہم ذاتی موقع،
کوئی سنگ میل آیا ہے جو کسی بڑے عوامی واقعے، کسی خبر یا کسی اجتماعی تجربے کی وجہ سے غیر متوقع طور پر متاثر ہوا ہو، یا جس کی یادیں اس بڑے واقعے سے ہمیشہ کے لیے جڑ گئی ہوں؟